کہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی کہ جس کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجن، اور ابراہمک ریلیجنز میں 3 ریلیجنز کو رکھ دیتے ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ تینوں ریلیجن جو ہیں وہ مونوتھیسٹک ہیں، توحید پرست اور توحید پسند ہیں، اور ان میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں، لہٰذا یہ سب کے سبھی برحق ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے۔ میں ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ میں ایک چیز کی تعریف کروں گا، اور میں بالکل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے وداؤٹ پریجڈس اینڈ وداؤٹ بائسنس بات کرنے کا عادی ہوں، اور قابل تعریف بات یہ ہے کہ دھرو راٹھی کی جو نیت ہے، جو مقصد ہے، جو ان کے خود اس جو انٹرو ہے ویڈیو کا اس سے واضح ہے، وہ یہ کہ وہ تمام مذہب کے ماننے والوں کو قریب لانا چاہتے ہیں، ان کی جو سملیرٹیز ہیں ان کو بیان کر کے۔ اور سملیرٹیز کی جب بات آتی ہے تو اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں بہت ساری سملیرٹیز مل جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں ادیان کے، ان تینوں مذاہب کے، ریلیجنز کے کی جو مقدس پرسنالٹیز ہیں وہ آلموسٹ یکساں ہیں، آلموسٹ سیم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تینوں مذہب کے ماننے والے لوگ مانتے ہیں۔ تو یہاں تو سملیرٹیز ڈھونڈنا بہت آسان ہے، لیکن ہندوؤں اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے درمیان سملیرٹیز ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دھرو راٹھی نے خود ہی اپنی ویڈیو کے آغاز میں یہ کہا کہ مونوتھیزم کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرنا، اور پولیتھیزم کہتے ہیں ملٹیپل گاڈز اینڈ گاڈیسز کی عبادت کرنا۔ تو جو نظریہ ایک خدا کی عبادت کے قائل ہو، اور دوسری طرف ایک نظریہ جو ملٹیپل گاڈز اینڈ گاڈیسز میں بلیو کرتا ہو، تو دونوں میں سملیرٹیز کو ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن دھرو راٹھی نے بہرحال اس کی بھی کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان سملیرٹیز کو ڈھونڈا جائے اور امن کا پیغام دیا جائے۔ تو میں اس تعلق سے کہ ان کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ امن کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی تعریف کروں گا، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یعنی یہ چیز ضروری ہے مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام دیا جانا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہا جاتا ہے، ایک قول ہے مشہور کہ the devil is in the details۔ تو جب آپ تفصیلات میں جاتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور دھرو راٹھی کو ٹیگ بھی کیا تھا، اور میں نے اپنی اس موقف کا اظہار کر دیا تھا کہ اگرچہ آپ نے اپنی ویڈیو میں ایک اچھی کوشش کی ہے، اور خصوصاً جو ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم اور سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری سے، اور پھر وہ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہندو میتھولوجی میں رام، سیتا اور لکشمن، اور اسی طریقے سے راون، یہ سارے کے سارے قصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو آغاز انہوں نے کیا زبردست، فل ان دا بلینکس، وہ بہت شاندار تھا، نو ڈاؤٹ، اینڈ اٹ واز کوائٹ امپریسو۔ لیکن مس ریپرزنٹیشن کسی بھی ریلیجن کی obviously بات ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ دھرو راٹھی چونکہ خود ایتھیسٹ ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں، آئی ڈونٹ نو وہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں، اور یہ تو طے ہے کہ وہ اسلام کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، کرسچینٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ ان کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے ان کو ریسرچ کر کے دی ہوگی، جیسا کہ بہت سی ان کی ویڈیوز میں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میری ٹیم نے ریسرچ کی ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ جب نان ایکسپرٹ سے آپ ریسرچ کرائیں گے، اور وہ بھی ریلیجن جیسے حساس مسئلے کے اوپر، تو غلطیاں ہونا، مس ریپرزنٹیشن ہونا بہت کامن بات ہے۔ اب یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے تو ہم اس کی وضاحت کریں۔ اور اگر دھرو راٹھی کوئی عام آدمی ہوتے، عام یوٹیوبر ہوتے، تو دن رات اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، پھر ہمارا تو کوئی کام رہ نہیں گیا۔ لیکن چونکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ملینز میں ہیں، اور اس ویڈیو کو بھی کل سے اب تک 2 دن میں غالباً 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو ریچ زیادہ ہے۔ جب ریچ زیادہ ہوگی تو جو مس کمیونیکیشن یا مس ریپرزنٹیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی زیادہ پھیلے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس مس ریپرزنٹیشن کو کا جواب دیا جائے یا اس کی وضاحت کی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے احباب میں اور بھی لوگوں نے اس تعلق سے کامیاب کوشش کی ہے۔ زید پٹیل صاحب کی کل اسٹریم ہوئی ہے،
اسی طریقے سے ہمارے عاصم افتخار صاحب نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان دونوں حضرات کے چینل کے اوپر جا کر بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. لیکن آج جو گفتگو ہو رہی ہے آئی ڈونٹ نو، میں نے عاصم بھائی کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے، میں نے زید پٹیل صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری جو گفتگو ہونے والی ہے اس میں اور زید پٹیل صاحب اور عاصم بھائی ان دونوں کی ویڈیوز میں کچھ چیزیں مشترک ہوں تو نو پرابلم، آپ کو جہاں سے بھی جو چیز بھی ملے وہ آپ لیں، اگر ایز لانگ ایز وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اچھا جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو سب سے پہلا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 منٹ 35 سیکنڈ پر، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ان کی ویڈیو کے کلپس نہیں چلانا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے غیر ضروری طور پر اسٹرائک آ جائے، تو ہم خواہ اپنے چینل کو نقصان میں کیوں ڈالیں. تو میں صرف آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کس جگہ کیا بات کہی ہے، تاکہ اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہو آپ ویریفائی کر سکیں. آئی نو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. تو 2 منٹ 35 سیکنڈ پر دھروراٹھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو ابراہمک ریلیجن کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہی سب سے بنیادی غلطی ہے کہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی کہ جس کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجن، اور ابراہمک ریلیجنز میں 3 ریلیجنز کو رکھ دیتے ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ تینوں ریلیجن جو ہیں وہ مونوتھیسٹک ہیں، توحید پرست اور توحید پسند ہیں، اور ان میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں، لہٰذا یہ سب کے سبھی برحق ہیں. بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ابراہمک ریلیجن جیسی کوئی ٹرمینالوجی اسلام میں کم سے کم موجود نہیں ہے. جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے. میں ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. قرآن کریم اس تعلق سے بہت واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 67 میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اس کا ترجمہ بھی میں نے انگلش میں دیا ہے تاکہ دھروراٹھی کے لیے آسان ہو اگر وہ ویڈیو دیکھیں. Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining toward truth, a Muslim, submitting to Allah, and he was not of the polytheists. تو وہ مشرک نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ انکلائننگ ٹورڈز ٹروتھ، جس کو جو حنیف کا ترجمہ ہے، اور مسلم تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسلمان، آپ نے حضرت ابراہیم کو مسلمان کیسے بنا لیا؟ مسلمان آئے ہیں ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال پہلے، اور حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے تھے. تو اس کا جواب خود دھروراٹھی نے دیا ہے کہ مسلم کے معنی آتے ہیں سبمیشن، اسلام کے معنی آتے ہیں سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. مسلم اس کو کہتے ہیں جو سبمٹ کرے گاڈ کے سامنے. تو کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے جو حضرت ابراہیم میں کو مانتا ہو کہ نہیں حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کے سامنے سبمیشن نہیں کیا تھا؟ کوئی آ کر یہ کہہ دے یہودی کہ نہیں حضرت ابراہیم نے سبمیشن نہیں کیا تھا خدا کے سامنے، کوئی عیسائی آ کر کہہ دے کہ سبمیشن نہیں کیا تھا. اگر سبمیشن، سبمٹنگ ٹو دی ول آف گاڈ کے معنی مسلم کے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم تھے. تو ان کو پھر یہودی اور نصرانی کہنا یہ غلط ہے. لہذا ابراہمک ریلیجن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک کیٹیگری نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس لفظ کے استعمال سے بچیں. ادیان ابراہیمی کی کوئی حقیقت نہیں. آئی نو کہ اس وقت کچھ مسلم اسکالرز بھی اور کچھ مسلم گورنمنٹس بھی اس چیز کو پش کر رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل پریشر کے ضمن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے.